اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1982 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجرات سے ہوتا ہے، 49ویں سورت 49۔ سابقہ سورہ الفتح تھی، آپ نے وہاں دیکھا تھا کہ فتح مکہ کے قریب آپ پہنچے تھے۔ اس سے اگلے سال مکہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، تو گویا اب اسلامی مملکت اپنی تشکیل کے آخری مرحلہ میں پہنچ رہی تھی۔ اسے یاد رکھیے کہ اسلام صرف اپنی آزاد مملکت ہی میں بروئے کار آ سکتا ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے کہ مملکت اور حکومت کسی قسم کی ہو، اس میں اپنے طور پر خدا کی پوجا پاٹ پرستش بھگتی کر لی جائے تو مذہب کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس میں خدا کے قوانین و احکام کو مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ کرنا ہوتا ہے، اور یہ صرف قانون کی نافذ کرنے کی بات نہیں بلکہ پورے معاشرہ کو بدلنا ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا خود افراد کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ اسے بھی یاد رکھیے کہ یہ قوانین خداوندی یا نظام خداوندی یا اسلامی مملکت کے اندر قوانین مکینیکلی نافذ نہیں ہوتے، مشینی اعتبار سے یہ نافذ نہیں ہوتے۔ مشین کو چلانے کے لیے اس ڈرائیور کا ٹیکنیکلی قابل ہونا ضروری ہے، وہ جانتا ہو مشین کیسے چلتی ہے، اس کے کیریکٹر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ جب بھی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ڈرائیونگ کا تو یہی دیکھتے ہیں کہ وہ موٹر چلانا جانتا ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کی سیرت و کردار کس قسم کی ہے۔ اور سیکولرزم کے اندر بھی یہ جو قوانین نافذ ہوتے ہیں وہ مکینیکلی نافذ ہوتے ہیں، صرف قانون جاننے کی استعداد اور قابلیت ہی ضروری ہوتی ہے، سیرت اور کردار کا اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اسلامی نظام یا مملکت بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے افراد کی سیرت اور کردار کی تطہیر ہوتی ہے، اس کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور اس قسم کے کردار کے لوگ جب اس نظام کو قائم کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح معنی میں اسلامی نظام بنتا ہے۔ تو یہ مرحلہ بڑا لمبا ہے۔ اسلامی مملکت کسی ملک کو فتح کرنے سے نہیں قائم ہو سکتی، بنی بنائی ہوئی نہیں مل سکتی۔ اور یہ وہ تھا پروگرام کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی، جس میں عام معیاروں کے مطابق نظر آتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، در حقیقت سب کچھ وہیں ہو رہا تھا۔ وہاں افراد کی تربیت ہو رہی تھی، تعلیم دی جا رہی تھی، انہیں تیار کیا جا رہا تھا اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے۔ پھر مدینہ کے اندر آ کے بھی ابتدا تو ہو گئی تھی، چھوٹے سے پیمانے ہی سے صحیح، مملکت کی۔ حضور نے یہاں آنے کے بعد جو پہلا معاہدہ کیا ہے یہودیوں وغیرہ سے، وہ بھی مملکت کی سطح کے اوپر تھا، تو ہو تو گئی تھی یہ ابتدا اس کی، لیکن بتدریج آہستہ آہستہ یہ اپنے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری تھا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ یہ بھی جاری تھا، اور پھر مملکت کے مختلف گوشوں کی تدوین بھی ساتھ ساتھ جاری تھی۔ عربوں کے ہاں اس سے پہلے کوئی نظام حکومت تھا ہی نہیں، وہ منظم حکومت کے تصور سے بھی آشنا نہیں تھے۔ ان کی قبائلی زندگی تھی، جسے آپ پنچایتی زندگی آج کہہ لیجئے، گاؤں کی زندگی آج کہہ لیجئے، کہ کوئی معاملہ بھی ہو گاؤں کی پنچایت وہ بیٹھتے تھی،
بڑے بوڑھے ان میں سے کچھ فیصلہ دے دیتے تھے، اس فیصلے کے اوپر عمل ہو جاتا تھا۔ منظم حکومت کو وہ جانتے ہی نہیں تھے، تو پہلی چیز تو انہیں جب یہ منظم حکومت یا مملکت قائم ہوئی تو اس کے آداب و قواعد اور قوانین جو تھے ان کی بھی تعلیم دینی پڑی۔ پھر ان کی تہذیب اور تمدن کی سطح یہ تھی، آپ دیکھیں گے اگر صرف قرآن سے ہی دیکھا جائے کہ وہ سطح کیا تھی تو کیفیت یہ ہے، قرآن ان سے یہ کہتا ہے کہ بابا کہیں کسی کے گھر سے کوئی چیز مانگنی ہو تو باہر کھڑے ہو کے آواز دے کے مانگا کرتے ہیں، یوں ہی چھپا چھپ گھر کے اندر نہیں چلے جایا کرتے۔ ان سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو یہ نہ کیا کرو کہ ہانڈیاں ابھی چولہے پہ رکھی ہوئی ہیں اور تم آگے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد کھانے کے بعد وہیں اپنے گپ شپ میں لگ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے کہ اہل خانہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ انہیں یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ چلا چلا کر نہیں بولا کرتے، اکڑ اکڑ کر نہیں چلا کرتے۔ یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی آداب معاشرت جسے ہم کہتے ہیں انہیں اس کی بھی تعلیم دینی پڑتی تھی۔ تو گویا معلوم ہوا کہ تعلیم تہذیب اور تمدن کی وہ کم از کم جو سطح کوئی ہو سکتی ہے یہ اس کے اوپر تھے۔ یہی لوگ تھے یہ عرب کہ جو اسلام لائے، اور پھر اس تعلیم اور تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ ہزارہ سال پر مشتمل ایران اور روما کی تہذیبیں ان کے ہاتھوں سے یہ نہیں کہ الٹ پلٹ ہو گئیں بلکہ ان کی جگہ ایک صحیح ایسا نظام تہذیب و تمدن قائم کیا کہ جس کی روشنیاں آج تک دنیا کے اندر جاری ہیں انہی عربوں کے ہاتھوں۔ لیکن اس وقت کیفیت یہ تھی۔ اب ہم اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں۔ اس صورت سے آگے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے تو گویا اب ایک نیا انقلابی دور شروع ہوتا ہے جس میں مملکت کے آداب و قوانین بھی سکھائے جا رہے ہیں اور افراد کی تہذیب اور تمدن کی سطح بھی بلند کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں قسم کے احکام اب آپ کو ملیں گے اور اس کی ابتدا سورہ الحجرات سے ہوتی ہے۔ حجرہ تو آپ جانتے ہیں چیمبر یا کمرے کو کہتے ہیں، حجرات اس کی جمع ہے۔ تو اس اعتبار سے آگے بات آئے گی کہ اس سورت کا نام ایک لفظ آئے گا یہی حجرات کا۔ ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ پہلی ہی آیت میں ایک منظم حکومت کا بنیادی قاعدہ یا قانون جو ہے اسے سامنے لائے گئے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے نا کہ ان کی زندگی بالکل انفرادی زندگی یا زیادہ سے زیادہ قبائلی زندگی، پنچایتی زندگی تھی۔ لیکن اب تو ایک مملکت ہے، ایک جماعت ہے منظم، اس کا ایک سربراہ ہے، اس کے قاعدے ہیں، قانون ہے۔ شورائیت سب سے پہلے اس کا بنیادی قاعدہ تھا، مشورہ کیا جاتا تھا، اس مشورے کے بعد سربراہ مملکت فیصلہ لیتا تھا، اس فیصلے کو نافذ کیا جاتا تھا، اس کا اتباع ضروری تھا۔ تو پہلی بات تو ان سے یہ کہی کہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے اس مرکز کی طرف سے کسی معاملہ کے متعلق یوں ہی کوئی قدم نہ اٹھا لیا کرو، اپنے ہی طور کے اوپر فیصلہ کر کے کہ اس میں یہ ہونا چاہیے اور آپ اس کے اوپر عملی اقدام بھی شروع کر دیں۔ انتظار کیا کرو۔ اب یہ معاملہ ایک نظم و نسق کے تابع طے ہوں گے یہ معاملات جو ہیں، اور اس کا یہ طریق ہوگا کہ سربراہ مملکت امت کے مشورے سے کوئی فیصلہ لے گا اور اس فیصلے کے اوپر کاربند ہوا جائے گا۔ یہ جو ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی ان کے فیصلے سے پہلے ہی کوئی فیصلہ نہ کر لیا کرو اور کوئی قدم نہ اٹھا لیا جائے۔ پہلی چیز تو یہ کہی۔ یہاں ایک اصطلاح آئی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ اس مقام کے اوپر اس کی تفسیر تو نہیں بیان کی جائے گی، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ اور رسول کا یہاں لفظ آیا ہے۔ اللہ اور رسول کے فیصلے سے پہلے ہی تم لوگ کوئی قدم نہ اٹھا لیا کرو۔ اللہ اور رسول، یہ کیا ہے اصطلاح؟
یہ وہ اصطلاح ہے کہ جس کے صحیح مفہوم سے اسلامی نظام کی ساری کنہ اور حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور مذہب میں اس کے غلط مفہوم سے یہ تمام انتشار اور خلفشار اور اختلاف اور افتراق جو قوم کے اندر ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ موجودہ اسلام تو مذہب ہے نا جو چلا آ رہا ہے ہمارے 1000 برس سے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اب ان کے ہاں میں عرض کروں گا کہ اس کا پھر صحیح مفہوم کیا ہے۔ جب اسلامی نظام قائم تھا تو اس کا صحیح مفہوم موجود تھا، اس کے بعد جب یہ نہ رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ اطیع اللہ تو ہوا، اطاعت کرو اللہ کی قرآن شریف کی روح سے، اس کی کتاب کی اطاعت سے، اطاعت کرو رسول کی، وہ کیسے کی جائے؟ اس ضرورت کے ماتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ ارشادات جنہیں احادیث یا روایات کہا جاتا ہے، ان کے مرتب کرنے کی، جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس سے پہلے یہ جمع ہی نہیں تھی کسی جگہ، 3ری صدی میں، اس لیے کہ اطیع الرسول کا مفہوم نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کس طرح سے اطاعت کرے رسول کی۔ اب اس کے بعد میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بار بار یہ چیزیں آ چکی ہیں، کیسے یہ احادیث کے مجموعے مرتب ہوئے، مدون ہوئے، کس طرح سے جامع حدیث جسے کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں یہ، انہوں نے لاکھوں حدیثوں کو پرکھا اپنے قیاس کے مطابق، لاکھوں مسترد کی، ان میں سے چند ہزار ان میں سے منتخب کر کے اپنے مجموعے میں داخل کری۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے نہ تو خدا کی کوئی سند تھی، نہ رسول کی کوئی سند تھی کہ فی الواقعہ یقینی طور پر رسول اللہ کے ارشادات ہیں۔ پھر حدیث کی مختلف کتابوں میں ایک دوسرے سے اختلاف تو ایک طرف، خود کسی ایک مجموعے کو بھی اٹھا کے دیکھیے، اس میں باہمی اختلاف ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں نے یہ عرض کیا تھا، اختلاف اس قسم کے، یعنی اعتقادی یا تصوراتی یا نظریاتی اختلاف کی بات تو اور ہوتی ہے، وہ تو ایبسٹریکٹ ہوتی ہے۔ تاریخی واقعات کے متعلق اختلاف میں نے بتایا تھا کہ بخاری کے مجموعے میں یہ جو صلح حدیبیہ ہے، اس میں ایک روایت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ قریش نے منع کر دیا تھا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مکے سے باہر ہی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آئیے تو ہم آپ کو اجازت دیں گے، اور وہیں سے واپس آ گئے تھے صحابہ۔ اور وہیں دوسری روایت یہ ہے کہ اسی سال قریش نے اجازت دے دی تھی، حضور بمع جماعت کے 3 دن مکے میں رہے تھے، وہاں یہ سب کچھ کیا تھا اور پھر واپس آئے تھے۔ ایک مجموعے میں ساتھ کے ساتھ 2 روایتیں ہیں، اور یہ تو تاریخی بات ہے، ان میں اتنا تضاد ہے، تو احکام میں یا عقائد میں یا نظریات میں جو اختلافات ہیں ان کا تو پوچھیے نہیں۔ یہ ہیں وہ اختلافات جو مٹ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اور رسول کا صحیح مفہوم مجھے یاد آ گیا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا شاید 1 ہفتے کا، اور یہ جو اگلے ماہ کا طلوع اسلام آ رہا ہے اس میں میرا ایک بڑا مفصل مضمون آ رہا ہے، شاید 40-50 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں نے بتایا ہے کہ اللہ اور رسول کی اصطلاح کا مفہوم کیا ہے قرآن کی روح سے، کیونکہ میں نے عمر بھر کے تجربے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک اس کا صحیح مفہوم، قرآنی مفہوم متعین ہو کر ذہن میں نہیں آئے گا، کوئی ایک قدم بھی آپ کا بالاتفاق اجتماعی طور پر متفقہ علیہ مسلمانوں کا نہیں اٹھ سکے گا۔ اختلافات رہیں گے اور اپنے اپنے فرقے کے مذہب یہاں ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا، مسلمانوں کا کوئی متفق علیہ نظام حکومت تک نہیں بن سکے گا۔
تو اس کے لیے تو آپ انتظار کر لیجئے. آپ سوچ لیجئے کہ یہ موضوع کتنا پھیلا ہوا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس پہ شاید 40-45 صفحے میں وہ مضمون آیا. اس وقت میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی روح سے اس اصطلاح کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین پر مشتمل نظام جسے عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. اللہ اور رسول یوں آتا ہے اس میں نظام خداوندی. خدا تو وہ ہے کہ جو قیاس و خیال و گمان و وہم میں بھی نہیں آتا چاہے جائے کہ کسی کے سامنے آ کے وہ حکومت قائم کرے اور کسی کو حکم دے. اس نے اپنے احکام کتاب کے اندر مندرج کر کے کتاب کے اندر محفوظ کر کے امت کو دیے, رسول کو دیے. خالی کتاب بھی تجریدی مجرد ہوتی ہے, محسوس نہیں ہوتی. کتاب حکومت نہیں کر سکتی. کتاب حکومت کرنے کے اصول و قواعد اور قوانین اپنے اندر رکھتی ہے. قرآن میں تو یہ ہوا. اب ان کو کون نافذ کرے, کس وقت کون سا حکم نافذ کیا جائے گا, کون فیصلہ کرے اس کا؟ ظاہر ہے کہ ایک محسوس اتھارٹی کی ضرورت ہے. کوئی مملکت قائم ہی نہیں ہو سکتی کتنے ہی اچھے قوانین کے مجموعے ان کے پاس کیوں نہ ہوں, اگر ایک محسوس اتھارٹی جسے سربراہ مملکت کہتے ہیں, جسے مرکز امت کہا جاتا ہے, وہ موجود نہ ہو. یہ حیثیت سی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب سے پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ جو خدا کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری لیے ہوئے تھے. تو اس وقت تو آپ اجمالاً اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ اور رسول کی اصطلاح جو آئے گی قرآن میں, تو یہ نظام اسلامی کے لیے آئے گی, اس کے سربراہ کے لیے آئے گی, اس مملکت کے فیصلوں کے لیے آئے گی. یہ ہے اس کا عملی مفہوم. اب بات صاف ہو گئی کہ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کے آواز سے, اللہ اور رسول کے فیصلے سے پہلے ہی کوئی قدم نہ اٹھا لیا کریں, انتظار کیا کریں. اللہ اور رسول کا فیصلہ کیا ہوا؟ اسلامی مملکت کا فیصلہ, اسلامی نظام کا فیصلہ. اب ان کو یہ ایک نظم و ضبط کی مملکت کے تابع رہنے کی تعلیم دی جا رہی تھی, تربیت دی جا رہی تھی کہ اب یہ بات نہیں جیسے پہلے تھا کہ جس طرح سے کسی کا جی چاہا اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا اور کرنا شروع کر دیا جو کام جی چاہے. اب یہ نہیں ہوگا. اب انتظار کرنا ہوگا کہ مرکز مملکت کی طرف سے کیا حکم صادر ہوتا ہے. یہ اصطلاح ہمارے ہاں اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا. قرآن کی اصطلاح یاد رکھیے اپنی ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مجھ سے بھی آپ گزشتہ 25-30 سال سے قرآن کے قوانین سنتے چلے آ رہے ہیں. عام کہا بھی جا رہا ہے, قانون کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے. حکومت خداوندی, اسلامی حکومت سنتے چلے آ رہے ہیں آپ, حکومت کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے. حکم کا لفظ تو ہے, اس معنی میں حکومت, نظام خداوندی, نظام اسلامی, نظام کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے. حتیٰ کہ عدالت تک کا بھی لفظ نہیں ہے. یہ ہمارے زمانے کی اصطلاحات ہیں, قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں. قرآن کی اصطلاح میں اس نے جب اللہ اور رسول کہا ہے, بڑی ہی جامع اصطلاح ہے. اس میں سب سے بنیادی چیز تو اللہ کی حکومت آ گئی. لیکن اللہ کی حکومت انسانوں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر قائم ہوگی, اور سب سے پہلے قائم کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس دور کے لیے قرآن نے یہ اصطلاح اپنی وضع کر کے نافذ کی, اللہ اور رسول کا حکم, یعنی نظام خداوندی کا حکم جو سربراہ مملکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے طے ہوتا تھا اور نافذ کیا جاتا تھا. اب بات صاف ہو گئی. کیا جماعت مومنین, اب تمہاری زندگی پہلے کسی تشدد اور افتراق کی زندگی نہیں رہی. نظم و ضبط کے تابع اب تم آ گئے, ایک نظام حکومت قائم ہو گیا. اب جو معاملہ بھی پیش ہو اس میں انتظار کرو کہ مملکت کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے.
اس سے پہل نہ کرو، اس سے پہلے ہی کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھو، نہ کوئی عملی قدم اٹھاؤ۔ اب انفرادی زندگی نہیں رہی، اجتماعی زندگی آ گئی، تو بات صاف ہو گئی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نظام اسلامی مملکت کے فیصلے سے پہلے ہی خود کوئی فیصلہ کر کے قدم نہ اٹھا لیے کرو۔ واتقوا اللہ، نگہداشت کرو قوانین خداوندی کی۔ دیکھیے بنیاد وہی ہے، قوانین خداوندی، احکام خداوندی کا نافذ کرنا، لیکن اس کی عملی شکل یہ ہے کہ وہ ایک نظام حکومت کے تابع نافذ ہوں گے۔ واتقوا اللہ، اور یہ وہ خدا ہے کہ جو سب کچھ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم فیصلے کس طرح سے کرتے۔ اسی کے بعد اگلی آیت آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پھر یہ دوسرا، اسی کے ضمن میں دوسری چیز یہ ہے، وہاں تو یہ تھا کہ پہل نہ کرو تم کسی معاملے میں، انتظار کرو۔ یہاں یہ ہے کہ کسی فیصلے سے بالا نہ تمہارا فیصلہ ہو جائے۔ بلند ترین فیصلہ، بلند ترین آواز نبی کی آواز ہوگی۔ اب یار ہے کہ یہاں آواز کے معنی یہ وائس جس کو ہم آواز کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالا کرو۔ یہ تو ایک مملکت کا فیصلہ ہو رہا ہے، آواز کے معنی فیصلہ ہوتے ہیں۔ اس فیصلے کے اوپر تمہارا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے تابع تمہیں چلنا ہے۔ اب اس لیے یہ جو قانون یہاں سے نافذ ہوگا، خدا کا قانون جو تمہارا رسول نافذ کرے گا، اس کی بالادستی کو قبول کرو، اس کی حاکمیت کو قبول کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ اس سے بالا تمہارا اپنا کوئی خیال یا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بھی نہ ہو کہ جب مشورہ کرنا ہے تو ایک دوسرے میں چیخ چاخ کے اور ادھر ادھر شور مچا کے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ۔ مجلس مشاورت کا آداب بھی سکھائے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ تو 1400 سال کی بات ہے، جاہلیت عرب کی بات کر رہا ہے قرآن، جس میں تہذیب نہ تمدن۔ آج کے دور میں آپ آ جائیے اور اپنے مختلف کسی قسم کی مجالس کو ذہن میں لائیے، جہاں کوئی مسئلہ پیش ہو اور مشورہ بھی کرنا ہو، 2-4 منٹ تک تو انتظار کرتے ہیں یہ سننے والے کہ کسی ایک کی بات سن لیں، اور اس کے بعد ایک بول رہا ہے، ایک ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے، وہ دوسرا اس کہتا ہے چپ کر، وہ کہتا تینوں کی بھائی ہوئی ہے یہ چپ کر، اور ساری مجلس جڑی ہے وہ چپ کراؤں چ لگ جاتی ہے تو وہ بکدا پیا رہتا ہے، اور اس کے بعد مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ بیشتر مجالس آپ نے دیکھی ہوں گی کہ معاملہ دیر باز کے بعد ایک دوسرے سے شور بجانا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا۔ اگر وہ اس قسم کے متشابہات محکمات تک نہ پہنچیں، یعنی وہ فساد تک نہ بھی پہنچیں، تو مجلس تو برخاست ہو جاتی۔ وہ بالقول کا جہر بعضکم لبعض، جس طرح سے تم آپس میں باتیں کرتے ہوئے شور مچایا کرتے تھے نا اور اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے، وہ انداز نہیں مجلس مشاورت میں ہوگا۔ آداب مجلس یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ جو تمہارے ہاں کا مرکز ہے، نبی ہے، رسول ہے، جو کنڈکٹ کر رہا ہے مجلس کو، اس کا فیصلہ کیا ہے، تم بولو بھائی، خاموش رہو بھائی، جی ہاں کیا فرمایا آپ نے۔ یہ آداب مجلس بھی سکھانے پڑ رہے تھے ان کو کہ یوں ہی شور مچا کے اٹھ کے نہ چلے جایا کرو۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارا کیا کرایا سب کچھ غارت ہو جائے گا۔ ہوتا ہے نا غارت؟ آئی ذہن میں آپ کے نقشے کچھ ان مجلسوں کے جس میں اس قسم کے معاملے پیش ہوتے ہیں؟ میری تو زندگی گزر گئی اسی کے اندر۔ اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جمہوریت راس ہی نہیں آ سکتی، ان کو ابتدائی آداب جمہوریت جو ہیں وہ بھی نہیں ابھی آتے۔ مجلس میں شور مچ جاتا ہے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر چلے جا رہے ہیں، اور 10-20 بھی ہیں، 10-20 اپنی اپنی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تان، ایک دوسرے پہ تعریض، ایک دوسرے کی تنقید، اور کوئی معاملہ طے نہیں پہنچا۔
ان کی تو پارلیمان کے اندر وہ آپ زیادہ آپ جو بنگلہ دیش کہتے ہیں مشرقی پاکستان کے اندر سپیکر کو مار ہی دیا تھا حال کے اندر، کرسیاں تو روز چلتی۔ آج 20ویں صدی میں جب باقی دنیا کے آداب محافل ان کے سامنے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے۔ 1400 سال پہلے کا عرب جو اس سے آشنا ہی نہیں تھا، اور مختلف قبائل کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہوتے تھے ایک مجلس کے اندر، ان کو یہ بھی سکھانا پڑتا تھا کہ مشاورت کے آداب کیا ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ رسول کی ذمہ داریاں کتنی عظیم اور کتنی کٹھن منزل تھی آپ کے لیے، یہ کچھ سکھانا پڑتا تھا۔ ابھی دیکھیے اور آگے بات ہے کیا کچھ سکھانا پڑتا تھا ان لوگوں کو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یاد رکھو بات تو میں سمجھا دی گئی، تو جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھیں گے، ترجمہ یہی ہے، اور بات آپ نے سمجھ لی کہ آواز کو نیچے رکھنے کے معنی کیا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا خالص کر لے گا اس مقصد کے لیے، یہ ہیں جو خالصتاً تیار ہوں گے اس مقصد کے لیے۔ یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی تمہیں، ان پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ یہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جن سے یہ پتہ چلے گا کہ تم خلوص نیت سے اس مملکت کے اندر آ رہے ہو یا فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ یہ امتحان جسے کہتے ہیں، محنت جس سے آئے، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خلوص کر دینا، غلط کو صحیح سے الگ کر دینا، کھوٹے کو کھرے سے الگ کر دینا۔ اس میں آپ دیکھیں گے اس صورت میں، اور آگے بھی آئیں گی یہ باتیں، بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یعنی یہ کہنا کہ گھر کے باہر آواز دے کے چیز مانگا کرو، آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اس دور کے وہ مسلمان، یہی لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، ان کی سطح معاشرتی کیا تھی کہ ان کو یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ کسی گھر سے کوئی چیز مانگنی ہو تو باہر کھڑے ہو کے مانگا کرتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو پہلے ہی نہیں آپ بیٹھتے۔ اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب کی جو حضور لائے ہیں۔ اس سطح کے اوپر وہ لوگ تھے اور ان کو اس سطح پہ پہنچا دیا کہ ان کے قائم کیے ہوئے جو سلطنت اور حکومت کے نظریات اور تصورات ہیں، شمع راہ بنتے چلے آ رہے ہیں دنیا کے لیے۔ صاحب ان لوگوں کے قرآن کی احکام، رسول اللہ کی تربیت، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کتاب اور حکمت کی، دلائل کی، تدبر کی، شعور کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کے ان صلاحیتوں کو نشو و نما دیتا ہے جو انسان کی صلاحیتیں ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ ہیں جن کو نقصانات سے کیا ازالہ بھی ان کا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا عظیم اجر بھی ساتھ ملتا ہے۔ اب آئی اگلی بات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ کہنے لگا ان میں سے یہ لوگ جو تمہارے گھر سے باہر ہی کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیتے ہیں، آوازیں آپ کو دینی شروع کر دیتے ہیں، ارے انتظار کرو وہ باہر آئیں گے تو آپ کی بات سن لیں گے، نہیں باہر کھڑے ہیں دعائی مچا رہے ہیں۔ میں بار بار عرض کروں کہ بتایا یہ جا رہا ہے، مقصود یہ ہے قرآن کا ان چیزوں کے بیان کرنے سے کہ ان لوگوں کی معاشرتی سطح کیا تھی۔ ہم لا یعقلون نے بات بتا دی کہ یہ کوئی جرم اور گناہ کی بات نہیں، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی عقلی سطح بھی ایسی تھی کہ خود یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ باہر کھڑے ہو کے چلا کے کسی کو نہیں بلانا چاہیے، آہستہ سے دستخط دے دینی چاہیے، کھٹکھٹا دینا چاہیے، کسی سے ہاتھوں پیغام پہنچانا چاہیے، ورنہ انتظار کرنا چاہیے۔ یہ بھی انہیں وحی کے ذریعے سمجھانا پڑ رہا تھا کہ کسی کو بلانا ہو تو باہر کھڑے ہو کے چلایا نہیں کرتے۔ پھر میں عرض کروں کہ ان واقعات کے بیان کرنے سے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ سطح تھی ان لوگوں کی جن کے ہاتھوں یہ انقلاب عظیم برپا کرایا گیا، اور ہمارے آپ کے لیے قیامت تک کے لیے، یعنی ہم تو اس جاہلیت کی سطح سے بھی پیچھے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ
ابدی حقائق ہیں قرآن نے جو بیان کی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ ذرا سا انتظار کر لیتے، رسول نے باہر آنا ہی ہے، اس وقت یہ بات کرتے ان سے۔ اب تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ اندر کس کام میں مصروف ہے، کس کام میں مشغول ہے، فرصت بھی ہے یا نہیں ابھی۔ پھر عرض کر دوں کہ بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں نظر آئیں گی، در حقیقت میں نے کہا کہ دو مقصد ہے۔ ایک تو ان لوگوں کی معاشرتی عقلی شعوری سطح، اور دوسرے ہم لوگوں کے لیے ابدی طور کے اوپر ان میں آداب معاشرت، آداب حکومت مضمر ہے ان احکام کے اندر، ہمارے لیے بھی ان کے اندر تعلیم اور سبق آموزی کے سامان موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ ایک تلقین کی بات یا تعلیم کی بات ہے، اس کے لیے تو ہمارے ہاں کلاسز قائم ہونی چاہیے سر۔ کہا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فساد پھیلانے والا کوئی دوسرا پیٹرن اختیار کیے، فاسق اس کو کہتے ہیں، تم میں سے نہیں، وہ آ کے کوئی خبر پھیلائے، کوئی بات کرے، سرگوشی کی چیز ہو، تو اس بات کو لے کے اڑ نہ جایا کرو، اس کو اڑانا دیا جائے گا، پھیلانا نہ شروع کر دیا جائے اس بات کو۔ تحقیق کرو پہلے اس کی کہ وہ صحیح ہے، تحقیق کے بعد اگر اس نتیجے میں پہنچو صحیح ہے۔ اور میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ باقی احکام اس ضمن میں کیا ہیں۔ آپ نے احساس کیا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں جتنی خرابیاں، فساد، دنگے، بربادیاں پیدا ہوتا ہے، اس چیز سے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بات جو ہم سے آگے کرتا ہے، کبھی تحقیق نہیں ہم اس کی کرتے، اور پھر تو یہ تو ہماری عام ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ کسی کی کوئی اچھی بات آپ کے کہے کہ صاحب وہ بڑے منصب مزاج ہے، بڑا اچھا حاکم آ گیا، بڑی اچھی چیز ہے، دو تین فکرے تو آپ سنیں گے اس کے، اور اس کے بعد آپ اس سے اس کے حق میں جو کہا جا رہا ہے تنگ آئیں گے۔ وہ کہنے لگے میاں اس گول وچوں نہ پھول، تینوں کی پتا اندروں کی ہے گا، وہیں سن ہی نہیں سکتے کسی کی تعریف کی بات، کسی کی نیکی کی بات، میاں بڑے بڑے دیکھے، اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے آدمی کو کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کسی کے حق میں کہے، اور جو اس کے خلاف کوئی کہنے والا آتا ہے تو پھر کان لگا لگا کے اچھا یہ ہمیں کچھ پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جو بہت نیک بنتا پھر رہا ہے نا، میاں صاحب کا پتہ نہیں اندر سے کیا بات ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی کچھ اس کے متعلق ایسا، اچھا تو پھر کیا ہوا، کیا کہ ہاں لگے ہوئے ہیں طلسم ہوش ربا کی طرح، مزہ لے لے کے یہاں سے سنا وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ میاں کچھ سنا تم نے؟ میں نے سنا نہیں۔ یہ صاحب جو ہے نا بہت بنے پھرتے ہیں، ان کے متعلق کچھ سنا؟ میں نے نہیں سنا۔ ویسے ہمیں کیا اس سے واسطہ، اس کی گور میں ہم نے جانا ہے، اپنی گور میں جانا، لیکن ایک بات ہے جو آئی ہے جس کے لیے تو میں نے کہا، اور میں بتاتا ہوں، آپ کسی سے ذکر نہ کرنا تم نے اس بات کا، ہمیں کیا اس سے غرض ہے۔ اور پھر لگے چلے، اور شام تک دیکھیے سارے شہر میں ڈنڈورا پٹ جائے گا، اور متعین طور پر کوئی نہیں بتا سکے گا کہاں سے بات چلی تھی۔ اس قسم کے سیاسی حربے تو سیاسی جماعتیں بھی اختیار کرتی ہیں، وسپرنگ کمپین جسے آپ کہتے ہیں۔ صبح ہوئی، وہاں بیٹھے اپنے ہاں اس پارٹی کے دفتر میں، کیوں جی آج پھر کس کی پگڑی اچھلے گی، فلاں کے خلاف ہوگا، بہت اچھا جناب، اور یہ چلے باہر، اور شام تک پھر دیکھیے کہ اس کا حشر کیا غریب کا ہوتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے کتنا اہم ہے یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، بات پہلی تو اس نے یہ کہی تھی کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس کو یوں نہ پھیلایا کرو کہ جہالت کی، پھر وہ آیا بے جہالتن، یہ سطح بتائی جا رہی ہے کہ جہالت سے تم
اس قسم کی حرکت کر بیٹھو کہ اس سے تمہاری قوم کو نقصان پہنچ جائے اور پھر تمہیں آخر میں شرمندہ ہونا پڑے، ندامت اٹھانی پڑے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے کیوں کر دیا۔ صاحب میرا مقصد تو یہ نہیں تھا، اصل میں بڑے بھولے مان کے پھر کہتے ہیں مقصد تو یہ نہیں تھا، مقصد یہ نہیں تھا تو تحقیق کیوں نہیں کر دیا آپ نے؟ عزیزان ایمان، ایک قرآن کریم کا تلقینی حکم جسے کہا جاتے ہیں وہ اگر ہمارے سامنے ہو، اس قوم کے سامنے ہو، سینکڑوں فتنے مٹ سکتے ہیں اس قوم کے۔ اور وہ حکم یہ ہے 17/36 17/36 حکم دیا جاتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کی خود تحقیق نہ کرو اس کے پیچھے مت چلا کرو۔ کہتا ہوں اتنے کے اوپر ہی اگر یہ قوم کاربند ہو جائے تو آپ دیکھیے 20 فتنے مٹ سکتے ہیں۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھو تمہاری نگاہوں سے، تمہارے کانوں سے، تمہارے دل سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بات کو آگے پہنچانے سے پہلے خود تحقیق کر لیا تھا کہ یہ صحیح ہے۔ مسئول باز پس جس سے ہو، مواخذہ جس سے ہو، جو ذمہ دار قرار پائے۔ تمہاری آنکھیں، کان، زبان، قلم، ہاتھ، عقل، شعور، دل، ہر ایک سے باز پرس ہوگی کہ تم نے اس کے متعلق تحقیق کر لیا تھا۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ اس ایک حکم کے اوپر ہی اگر ہمارا یہ معاشرہ، ہماری یہ قوم کاربند ہو جائے، آپ دیکھیے کہ کم از کم 50% فتنے تو وہیں دب سکتے ہیں آپ کے۔ ایسی بات اگر آئے، مملکت قائم ہو، منظم طریق ہو، یعنی یہ جو چیز اپنے طور پہ تحقیق کرنا، اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نظام حکومتی ہو تو اور حکم دیا جائے آپ کو تو اس کے ماتحت ہی آپ کریں، یہ تو انفرادی طور پہ کرنے کی چیز ہے۔ اب آئی نظام حکومت میں کیا کیا جائے؟ 4/83 4/83 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہا ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی بات ان تک کوئی پہنچ جائے صحیح کسی طرح سے، وہ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا کرنا یہ چاہیے امور مملکت سے متعلق، معاشرے کے متعلق، ملک کے متعلق کرنا یہ چاہیے کہ اس کو دیکھیے، رسول اور اولی الامر 2 لفظ آئے ہیں یہاں، اس کی تشریح بھی آپ کو ملے گی اس مضمون میں میرے۔ رسول تو سینٹرل گورنمنٹ یا مرکزی حکومت ہوتی ہے، اولی الامر ہوتے ہیں اس کے ماتحت حکام جو آگے یہ نظم و نسق کا ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ کہا اگر یہ بات آئے کسی تک تو اگر تو وہ مرکز قریب ہے تو وہاں تک پہنچا دے، سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچائے، اس کا کوئی حکم ہے۔ اگر ایسا مقام نہیں ہے، دوسری جگہ ہو، تم صوبے میں ہو، کسی جگہ بھی ہو، حکومت کا کوئی نمائندہ ہوگا نا، اس تک بات پہنچاؤ کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے۔ کہا انہیں اس کا ملکہ ہوتا ہے یا ان کے پاس یہ اس کا انتظام ہوتا ہے کہ وہ اس کی تحقیق کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں کہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں غلط ہے۔ خود نہ پھیلاؤ اس کو۔ ذاتی طور پر تو وہ کہا کہ جب تک خود تحقیق نہ کرو آگے بات نہ کرو۔ اگر امور اجتماعیہ سے اس کا تعلق ہے، آپ کے ہاں کمیونٹی سے کوئی تعلق ہے، آپ کے ہاں مملکت سے، ریاست سے، جماعت سے تعلق ہے، مرکزی حکومت تک پہنچاؤ۔ وہ نہیں ہے تو جو ان کے عمال حکومت ہیں ان تک پہنچاؤ، ان سے کہو کہ وہ تحقیق کریں۔ ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں گے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ دوسرا حکم۔ ایک واقعہ ہوا تھا
قرآن نے اس کا ذکر خاص طور پہ یہی کچھ سمجھانے کے لیے ہمیں وہ اس کا ذکر کیا ہے اور اچھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ ہے جسے مشہور عام طور پر واقعہ افک کہتے ہیں۔ کسی ایک باعصمت خاتون کے خلاف کوئی تہمت لگی تھی۔ یاد رکھیے عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ جی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھی۔ قرآن میں کہیں یہ متعین نہیں ہے کہ یہ ان کے خلاف تھی۔ قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی کے خلاف کچھ تہمت لگی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، بغیر تحقیق کرنے سے وہ بات پھیلا دی۔ کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس سے کتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے؟ اس معصومہ، اس باعصمت خاتون کو کس قدر نقصان تم نے پہنچایا ہے، اس کے عزیزوں کو، اس کی یہ چیز کہ اس کی آبرو جو ہے وہ خراب ہو گئی، عزت لٹ گئی اتنی بڑی۔ سنیے کہ کیا احکام ہے اس ضمن کے اندر۔ کہا کہ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہنیّا وہو عند اللہ عظیم۔ کہا کہ جب وہ بات تم تک پہنچی تم نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ کیا الفاظ ہے، کہا تم نے اپنے ذہن میں تو سمجھا کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، اہمیت ہی کچھ نہیں دی، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ کتنی اہم بات تھی یہ جو تم نے کر دی۔ ایک باعصمت خاتون کے خلاف اس قسم کی چیز، تہمت کی بات کو پھیلا دینا بغیر تحقیق کیے، تم نے تو اس کو معمولی بات سمجھا، سیریسلی لیا ہی نہیں جسے ہم کہتے ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کتنا بڑا جرم اس سے کیا۔ کہا کیا ہونا چاہیے تھا ایسے میں؟ پہلی چیز اس میں عزیزان من کہی کہ جب بھی کوئی بات کسی کے خلاف سنو، تمہارا فرسٹ ری ایکشن، پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی میں تو نہیں ایسا مانتا جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ رد عمل تمہارا اس کے حق میں ہونا چاہیے، خیر ہونا چاہیے رد عمل، فرسٹ ری ایکشن تمہارا یہ ہونا چاہیے، نہ یہ ایک بات کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب بہرحال پوچھو نہیں ایسا ہی ہوتا، ہم نے بھی بہت کچھ سنا نہیں۔ کہا جب تک تحقیق نہ ہو کہو یہ کہ نہیں صاحب میں تو نہیں ان کو ایسا سمجھتا۔ سنیے یہ قرآن کے الفاظ، وہی 24/12 ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ۔ جب یہ بات تم تک پہنچی تھی کسی کے خلاف ایک تہمت، تو پہلا رد عمل تمہارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں یہ کچھ صحیح نظر تو نہیں آتا، اور اگلی بات یہ کہ نہیں بھائی میں جب تک یہ تحقیق نہیں ہو جائے گی اس بات کی اور میں نہیں مانوں گا۔ فرسٹ رد عمل خیر کا ہونا چاہیے، شر کا نہیں، اس کے خلاف نہیں، اس کے حق میں رد عمل ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز جو ہے آگے بڑھائیں گے آپ تو یہ جو انڈر ٹرائل پولیس والوں کے ہاں ہوتے ہیں لوگ، ملزم جنہیں کہتے ہیں، مجرم نہیں وہ ہوتا، ابھی الزام لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں بھی فرسٹ ری ایکشن یہ نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجرم نہ ہو۔ پہلا ری ایکشن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مجرم ہے وہ ثابت کرے کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ بات بڑی لمبی ہے یہ۔ قرآن کا نظام عدل جو ہے وہ ملزم کے ذمے یہ نہیں ٹھہراتا، کہتا ہے کہ اس کے متعلق کہ تمہارا رد عمل یہ ہوگا کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے جرم مجرم نہیں ہے، اس کو قرار دیا جا سکتا، کوئی کسی قسم کی نہ اس کو اذیت پہنچائی جا سکتی ہے، نہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی عزت پہ حرف آنا چاہیے، اسے مجرم نہیں بلکہ اس کو تم معصوم خیال کرو۔ ابھی الزام ہے صرف، لازمہ کے معنی ایک بات چپکائی گئی ہے اس کے خلاف، آگے چلو۔ اور یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ جسے آپ تشدد کہتے ہیں پولیس کا، قرآن کی روح سے تو گالی دینے تک بھی اجازت نہیں ہو سکتی، تذلیل بھی نہیں قرآن گوارا کرتا انسان کی۔ کہا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ صحیح نظر نہیں آتا، دیکھتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد۔ تو پہلی چیز تو یہ قالوا ھذا افک مبین کہ نظر بظاہر تو یہ کچھ بہت گھنانا سا تہمت تراشی نظر آتی ہے، نظر آتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی میں 16ویں آیت ہے پھر، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔
جب تم تک یہ بات پہنچی تھی تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ صاحب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کی تشہیر کریں، اور جہاں تک کہنا کہ میرے اپنے خیال کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتہام ہی ہے، تہمت تراشی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، اور دوسری چیز جہاں تک میرے اپنے خیال کا تعلق ہے میں نیک ظنی سے ہی کام لیتا ہوں۔ سوچئے، یوں نظر آئے گا کہ میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں آداب محفل کی، لیکن آپ غور کیجئے کہ قوم کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی۔ نظام عدل اس کے اوپر برپا ہے، نظام شہادت اس کے اوپر برپا ہے۔ اب آپ نے سوچا کہ یہ ایک واقعہ جس کی قرآن اس کی ڈیٹیلز یوں نہیں دیتا ہے کہ وہ فلاں مرد تھا اور فلاں عورت تھی، فلاں جگہ یہ ہوا، وہ تاریخ نہیں بیان کر رہا، اس نے تو ایک عالمگیر اصول بیان کرنا ہے آنے والوں کے لیے بھی جو سبق آموز ہو، اور وہ یہ کہ ایسا ہوا تھا تو اس میں یہ انہوں نے کیا اور اس کا خمیازہ بھگتا پوری قوم نے۔ یاد رکھو ایسا نہ ہو، جب بھی اس قسم کا واقعہ کوئی سننے میں تمہارے آئے تمہارا فرسٹ ری ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی میں اس کو ایسا نہیں سمجھتا، اور اگلی بات یہ کہ جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی میں اس ایک لفظ اپنی زبان تک لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بتانا ہے اگر وہ اجتماعی امور سے متعلق ہے تو جتنے ذمہ دار آپ کے ہاں ارباب حکومت عمال حکومت ہیں ان تک بات پہنچاؤ جا کر کہ ایسی بات فلاں نے آ کے سنی ہے، آپ اس کی تحقیق کر لیجئے، خود کوئی ایک لفظ زبان سے نہ نکالو آگے پھیلانے کے لیے۔ غور فرمایا کہ انہیں کس قسم کی تربیت دی جا رہی تھی، ان کی سطح کیا تھی اور تربیت کیا دی جا رہی تھی۔ شیخ صاحب وہ 9:30 پورے آپ کا ٹیپ ختم ہو جائے گا، 5 منٹ رہتے ہیں صرف، 5-6 منٹ ہیں۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بڑی اہم بات آ گئی ہے جی۔ اچھا شکریہ، انہوں نے کوئی تھوڑا سا مارجن دے دیا ہے، گریس مارکس جنہیں کہتے ہیں۔ بڑی اہم بات آئی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ کہا یہ کہ اب وہ تمہاری زندگی پہلے سے انفرادیت کی زندگی نہیں رہی، اب ایک نظام کی زندگی آ گئی ہے۔ یاد رکھو تمہارے اندر اللہ کا رسول بیٹھا ہے، تو پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ بہارو کا بندھن ہے، اب تم تنکے نہیں رہے ہوئے، اب تم ایک بہارو بن گئے ہو۔ ایک اجتماعی زندگی ہے اور اس کا ایک مرکز ہے اور تمہارے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اب انفرادی طور پہ یہ مت کرو۔ اب پھر دیکھ لیجئے کہ فیکم رسول جو ہے تمہارے اندر رسول ہے۔ اب یہاں سے ذہن یوں جائے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہیں گے اس دنیا میں، ان کے اندر، وہ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو بھی کل موت آنی ہے جیسے باقیوں کو موت آنی ہے، تو پھر یہ بات ختم ہو جائے گی۔ اس نے تو کہا تھا کہ یہ رسول تمہارے اندر ہیں، تو اس وقت تک تو یہ بات رہے گی، جب رسول فوت ہو جائیں گے تو پھر یہ سارا سلسلہ ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ یہاں تو اتنا ہی کہا ہے کہ ان معاملات میں جب یہ رسول موجود ہے، مرکز موجود ہے، تو یہ وہاں تک پہنچاؤ اور آگے بات خود نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ اہم کہا ہے، اور وہ بڑا ہی اہم مقام ہے سر، 3/108۔ بڑا اہم مقام ہے عزیزان ایمان، اور وہاں سے بڑی ٹھوکریں لگی ہیں لوگوں کو۔ 3/100، 8 نہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ کہا تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، تم کیسے دین کو چھوڑ سکتے ہو؟ دو باتیں ہیں تمہارے پاس، ایک تو کتاب اللہ موجود ہے،
اس کے احکام تمہارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کتاب اللہ موجود ہے پہلی بات، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اس کا رسول بیٹھا ہے. تو پھر تم کیسے کافر ہو سکتے؟ تم کیسے اس دین کو چھوڑ سکتے ہو؟ تو گویا یہاں سے ہوا دو شرطیں ہو گئی. ایک تو وہ قرآن ہے جو پیش کیا جاتا ہے، اگلی چیز یہ ہے تم میں رسول ہے، موجود ہے. تو اب یہاں سے وہ بات پیدا ہوئی جو ہوتی چلی آ رہی ہے، اور پوچھو نہیں کتنی باتیں اس کے ہوتی ہیں کہ یہ تو قرآن نے مشروط قرار دیا ہے، فیکم رسول، تمہارے اندر رسول ہے، اور جب رسول اللہ نہ رہیں گے تو پھر تو یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا. کیف تکفرون کہا ہے کہ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جب کہ رسول تمہارے اندر موجود ہے. جب نہیں رہے گا تو پھر کہہ دیا نا کہ پھر اس کا امکان ہے نا تم کافر ہو جاؤ، کیونکہ ایمان تو مشروط تھا دو چیزوں سے. قرآن رہے جزدانوں میں بند، جب فیکم رسول نہیں رہا تمہارے اندر رسول تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور فرمائیے یہ سطحی مفہوم لینے سے بات کہاں جا پہنچی. لیکن یہ تو قرآن ہے. یہی سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 100 تھی، اور اسی میں آیت نمبر 143 میں یہ کہہ دیا کہ سن لیجئے جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ تمہارے اندر رسول ہے، تو تمہارے ذہن میں یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ اس کے معنی یہ ایک پرسن ہے، یہ ایک شخص ہے، یہ ایک انسان ہے جو تبھی زندگی جیتا ہے اور تبھی موت کل کو مر بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے. تو تم یہ نہ سمجھ لو کہ یہ اس کی ذات سے وابستہ ہے سارا نظام، یہ چلا گیا تو یہ سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا. عزیزان مان اسی صورت میں چند ہی آیتیں آگے جا کے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. یاد رکھو محمد بھی اسی قسم کا ایک رسول ہے جیسا کہ اس سے پہلے رسول آتے رہے، اپنا پروگرام پورا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے رہے. تو کل کو اگر یہ بھی مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ یہ تو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ تھا سارا نظام. یہ جب نہیں رہا، وہ نظام بھی نہیں رہا، تو پھر تم اپنے اسی پرانے عہد جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ گے. یہ کہہ کہ یہ تو اس کی ذات کے ساتھ تھا. کہا کہ یاد رکھو وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ تو اس کی ذات سے وابستہ تھا، وہ نہیں رہا تو نظام بھی نہیں رہا، اور پلٹ جائے اگر تو پلٹ جائے گا تو اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا، خدا کا نہیں کچھ نقصان کرے گا. بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ شیرازہ بکھر نہیں جائے گا، نظام ختم نہیں ہو جائے گا، اسے آگے چلنا ہے. اور اسی لیے قرآن نے اس نظام کو صرف رسول اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ ساتھ کہا ہے. اللہ کا رسول یہ محمد اور اس کے یہ رفقا ساتھی جو ہیں، یوں یہ نظام قائم رہتا ہے. جماعت کے ہاتھوں یہ نظام قائم رہتا ہے، شخصیتوں کے بال بوتے پہ قائم نہیں رہتا. شخصیتیں آتی ہیں، شخصیتیں چلی جاتی ہیں. اگر وہ جماعت ایسی تیار کی ہوئی ہے جو خدا کے رنگ میں رگی ہوئی، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع چلنے والی، قرآن کو سمجھنے والی، ان صلاحیتوں کی مالک ہے، تو کسی ایک فرد کا ان میں نہ رہنا کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتا نظام پہ. جتنے نظام دنیا کے مسلسل چلتے ہیں، صدیوں تک نظام چلتے ہیں، وہ نظام ہوتے ہیں جو شخصیتوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے. اور یہ وہ چیز تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی یا سب سے قریبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی وفات ہوئی ہے تو ایک قیامت مچ گئی صحابہ کے اندر، کوہرام مچ گیا صحابہ کے اندر. وہ لوگ بھی تھے جن کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو آپ کی ذات کے ساتھ یہ نظام تھا، اب کیا بنے گا، یہ کیفیت ہوئی پیدا. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اس انتشار کے عالم کے اندر ممبر پہ کھڑے ہوئے، یہ تھی صداقت عظمیٰ آپ کی. انہوں نے کہا کہ یہ کوہرام کیا مچ رہا ہے. یاد رکھو جو شخص تم میں سے محمد کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ جان لے کہ اس کا معبود مر گیا، اور جو خدا کو اپنا معبود سمجھتا تھا سمجھ لو انہ حی قیوم لا یموت، وہ زندہ ہے، پائندہ ہے، کبھی نہیں مر سکتا. اس لیے کسی ایک شخص کی موت سے اس نظام کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. غور فرمایا آپ نے کہ اب وفیکم رسول اللہ کے معنی کیا ہو گئے.
کہ یہ نہیں ہے کہ جب تک یہ طبعی طور پر آپ کے اندر یہ شخصیت موجود ہے نظام موجود رہے گا، شخصیت نہیں رہے گی نظام ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تو ختم نبوت ہے، یعنی پھر اس کے بعد تو کسی رسول نے آنا ہی نہیں ہے، جس رسول کے ساتھ وابستہ تھا وہ چلا گیا، کسی اور نے آنا ہی نہیں ہے، اللہ اللہ خیر صلاح خام خیر ٹنڈورے پٹن رہے ہو اسلام کے حیا کے آپ، یہ معنی نہیں ہے عزیزان مان۔ اسلام لا اسلام الا بالجماعت، حضرت عمر نے کہا تھا کہ اسلام جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، اگر وہ جماعت اس رنگ میں چلے آ رہی ہے قیامت تک یہ نظام قائم رہ سکے گا، جماعت نہیں رہے گی اس انداز کی تو پھر یہ نظام جو ہے یہ نہیں رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کہا کہ تم میں قرآن موجود ہے وہ تو موجود رہے گا قیامت تک، اگلی بات کیا کرنے کی ہوگی؟ جو بھی اس نظام کو قائم کرنے کا داعی یا مدعی یا خواہش مند ہو اسے ایک جماعت تیار کرنی ہوگی، جن کے قلوب اور اذہان کی تربیت اور تعلیم و تطہیر قرآن کے انداز میں قرآن کے رنگ میں کی جائے گی، اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے ہوگا، اس سے ایک جماعت تیار ہوگی، پھر یہ نظام قائم ہو جائے گا۔ شخصیتوں کے آنے اور جانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا عزیزان مان۔ سورہ الحجرات کی آیت 7 تک 8 تک بلکہ ہم نے لے لیا، 9ویں آیت سے ہم پھر آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت